بعد گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے اہل تشیع کی تاریخ اور مذہب شیعہ کا بانی عبداللہ ابن سبا کے متعلق چند گزارشات ذکر کی تھی، جن کا حاصل یہ ہے کہ دشمنان صحابہ کے مذہب کی بنیاد رکھنے والا وہ ایک یہودی شخص تھا، جس پر متعدد حوالہ جات آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے۔ آج کے درس میں دو چیزیں اہم ہیں۔ پہلی چیز اہل تشیع کا اصل عقیدہ، اصحاب رسول کے متعلق ان کا اصل عقیدہ کیا ہے۔ آج کل عام میڈیا پر یا شیعہ مذہب کے ذاکرین وہ اپنے ان پڑھ نوجوانوں کو یہ کہہ کر مطمئن کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اور لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ صحابہ کے منکر ہیں یا صحابہ کے دشمن ہیں، اور اس پراپیگنڈے کو اس انداز میں کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے اہل علم اس پراپیگنڈا مہم کا شکار نظر آتی ہیں، اور جب بھی ان کے سامنے اہل تشیع کے عقیدے کے حوالے سے بات آتی ہے تو اچھے بھلے واعظین اور مبلغین وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ میرے پاس ہے ترجمہ مقبول، یہ مقبول حسین دہلوی شیعہ کا بہت بڑا مجتہد، جس کے ترجمے پر اس وقت کے شیعہ عمائدین اور مجتہدین سب کی تصدیقات ہیں، اور مذہب شیعہ میں یہ ترجمہ مقبول ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس کا صفحہ نمبر ہے 761۔ اس میں یہ مقبول حسین دہلوی لکھتا ہے کہ جناب امام محمد باقر سے مروی ہے کہ بعد جناب رسول خدا کے سوائے 3 شخصوں کے سب مرتد ہو گئے۔ جناب امام محمد باقر سے مروی ہے کہ بعد جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کے سوائے 3 شخصوں کے اور سب مرتد ہو گئے۔ سوال کیا گیا کہ وہ 3 کون تھے؟ فرمایا سلمان، ابو ذر، مقداد۔
سلمان ابو ذر مقداد. اب اس عبارت کو ذرا غور کر لیں. اس میں امام محمد باقر کے حوالے سے یہ مقبول حسین دہلوی یہ لکھ رہا ہے کہ جناب رسول خدا کے بعد سوائے 3 شخصوں کے اور سب مرتد ہو گئے. اب یہ اردو عبارت ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، بالکل صاف اور صریح عبارت کہ سب مرتد ہو گئے. اور وہ 3 شخص کیا ہیں، کون ہیں؟ سلمان ابو ذر مقداد. تو یہاں پر حضرت علی کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا. خاندان رسول کے دیگر افراد حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس اور اسی طرح آپ کے خاندان کے دوسرے حضرات، ان کو بھی اس سب کے اندر شامل کیا. اور ظلم یہ ہے کہ حضرت علی کا نام لیتے ہیں لیکن اس عبارت میں وہ 3 کون بتائے؟ سلمان ابو ذر اور مقداد. اور کہتا کیا ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ امام محمد باقر. اور اہل تشیع کے ہاں امام معصوم ہے، اور معصوم کے قول کا منکر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اس عبارت کی روح سے شیعہ مذہب میں 3 اشخاص سلمان ابو ذر اور مقداد، اس کے علاوہ کسی کو بھی مسلمان سمجھے گا تو امام معصوم کے اس قول کا انکار لازم آئے گا. اب اس کا اجرا خود کر لیں کہ یہ فتویٰ کتنا دور جا رہا ہے. اور اس کے بعد لکھتا ہے، پھر لوگوں کو تھوڑی دیر بعد حق و باطل پہنچوایا گیا، پس وہ لوگ جن پر ایمان کی چکی کا پاٹ چل رہا تھا یہی تھے. یعنی بیعت باطلہ سے قطعاً منکر رہے، یہاں تک کہ لوگ جبراً امیر المومنین کو لائے اور حضرت سے مصالحت ہوئی. جناب امام جعفر صادق سے دریافت کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے مرے یا قتل کیے گئے؟ فرمایا تو خدا کے کلام کو نہیں دیکھتا؟ مطلب حضرت کا وہی ہے کہ 2 عورتیں ہیں، خدا ان پر اور ان کے باپوں پر لعنت کرے. 2 عورتوں نے موت سے پہلے زہر کھلا دیا. اب ان 2 عورتوں سے مراد ان کی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہیں. اس کے متعلق یہ دجال اس اپنے ترجمہ اور تفسیر میں یہ زہر اگر رہا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ عبارت بالکل واضح اور صریح ہے، جس میں تعویل کی گنجائش بھی نہیں، کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب صحابہ معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے، جن میں حضرت علی، حضرت حسن، حسین، عباس ابن عباس، خاندان رسول بھی شامل اور دیگر حضرات بھی شامل. تو سب کے بارے میں ارتداد کا فتویٰ، اور صرف 3 اشخاص اور ان کے پھر نام ذکر کیے. تو اسی طرح یہ تفسیر العیاشی، یہ بھی شیعہ مذہب کی بنیادی تفاسیر میں سے اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اس کا صفحہ نمبر 223.
اس نے یہاں پر سورت آل عمران کی آیت پر گفتگو کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس پر بحث کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ عن ابی جعفر، امام جعفر صادق کی طرح منسوب کر کے لکھا، عن ابی جعفر قال کان الناس اہل ردت بعد النبی الا ثلاثہ، کان الناس اہل ردت بعد النبی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے۔ الناس سے مراد اصحاب رسول ہیں، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد۔ تو یہ دجال یہ کہہ رہا ہے کہ سب اہل ردت تھے، سب مرتد ہو گئے، الا ثلاثہ، مگر 3 اشخاص۔ فقلت، تو میں نے کہا من الثلاثہ، وہ 3 کون ہیں؟ قال المقداد و ابو ذر و سلمان، وہی 3 اشخاص کے نام لیے کہ حضرت سلمان، مقداد اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے نام لیے، اور کہتا ہے کہ باقی سب مرتد ہو گئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس میں بھی خاندان رسول کو بھی مستثنا نہیں کیا گیا، اور عشرہ مبشرہ یا دیگر اصحاب رسول ان کو بھی مستثنا نہیں کیا گیا، بلکہ سب صحابہ پر ارتداد کا فتویٰ، اور ایسا غلیظ فتویٰ کہ جس کی زد سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی محفوظ نہیں۔ اسی طرح اس کی دوسری روایت لایا، یہ بھی عن ابی جعفر، ابو جعفر امام باقر، اس سے قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قبض صار الناس کلہم مرتدین الا اربع، پہلے 3 تھے، یہاں پر لفظ ہے اربع، سارے لوگ مرتد ہو گئے سوائے 4 کے، اور اس میں آ کر کہتے ہیں علی والمقداد و سلمان و ابو ذر۔ پہلے جو 2 عبارتیں گزری اس میں حضرت علی کو بھی مستثنا نہیں کیا، اس عبارت میں آ کر اس نے حضرت علی کو ساتھ ملا کر 4 آدمی کہے کہ یہ بچ گئے، باقی سب صحابہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ، سب کے سب۔ اس نے بھی حضرت حسن حسین، حضرت عباس ابن عباس اور خاندان رسول کے 20 افراد جو اس وقت موجود تھے تو ان کو معاف نہیں کیا، اور سب پر ارتداد کا فتویٰ جڑ دیا۔ یہ تفسیر العیاشی سورت آل عمران کی اسی آیت کے تحت ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ چوتھا حوالہ وہ ہے رجال کشی۔ رجال کشی کا صفحہ نمبر 17۔ رجال کشی کا میں تعارف پیش کر چکا ہوں، یہ شیعہ کے علامہ کشی
کی الرجال پر کتاب ہے اور اسماء الرجال کے سلسلہ میں یہ شیعوں کی بنیادی کتاب ہے۔ تو اس کے صفحہ 17 پر کہتا ہے کالا ابو جعفر علیہ السلام ارتد الناس الا ثلاثہ، ارتد الناس الا ثلاثہ، کہ سب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے۔ آگے پھر ان 3 کے نام لکھے کہ سلمان و ابو ذر والمقداد، حضرت سلمان فارسی، ابو ذر اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا نام لکھا۔ تو یہ عبارت بھی بالکل صریح ہے کشی کی کہ شیعہ مذہب کا جو عقیدہ ہے اصحاب رسول کے متعلق کہ 3 اشخاص کے سوا سب معاذ اللہ مرتد ہو گئے، اور اس عبارت میں بھی حضرت علی کو بھی معاف نہیں کیا، حضرت حسن حسین، حضرت عباس ابن عباس، یعنی خاندان رسول میں سے بھی کسی کو معاف نہیں کیا۔ 3 اشخاص کے نام بتائے اور باقی سب پر ارتداد کا فتویٰ۔ اور یہ ارتداد کا فتویٰ کیوں لگایا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر بیعت کرنے کی وجہ سے، بیعت کرنے کی وجہ سے، یہ انشاءاللہ خلافت صدیق کا مسئلہ بھی آ جائے گا۔ تو سب پر ایک ہی حکم جاری کیا۔ اسی طریقہ سے شیعہ کی کتاب ہے بہار الانوار، یہ علامہ باقر مجلسی جو امامیہ کا اور شیعہ کا بہت بڑا مجتہد ہے، علامہ باقر مجلسی 125 جلدوں میں یہ کتاب ہے، 125، یہ جلد نمبر 8 ہے جس میں اس نے یہاں گفتگو کی، اور اس پر بھی اسی طرح کی عبارت ہے ارتد الناس کلہم بعد النبی الا ثلاثہ، ارتد الناس مرتد ہو گئے لوگ کلہم سب کے سب، تاکیداً ذکر کیا کلہم، بعد النبی بعد وفات النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد الا ثلاثہ، مگر 3 اشخاص، اور ان 3 میں انہی 3 کا نام لکھا جو ابھی آپ کو بتا رہا تھا، سلمان، مقداد، ابو ذر۔ جی آپ کے پاس حوالہ نمبر 6 امام محمد، اچھا، حیات القلوب، یہ بھی شیعہ کی معتبر کتب میں شمار ہوتی ہے حیات القلوب، اس کا صفحہ نمبر 923، اس میں بھی اسی طرح کی عبارت ہے۔ نمبر 7 عین الحیات، یہ علامہ باقر مجلسی کی، یہ بھی شیعہ کی معتبر ترین کتاب، اس کے صفحہ 16 پر یہی عبارت ہے۔ اسی طرح الجامع الکافی، الجامع الکافی، کتاب الکافی،
جو مذہب شیعہ کے ہاں صحیح ترین کتب میں سے اول نمبر ہے، صحیح ترین کتابوں میں سے کافی، جس کے متعلق مشہور ہے کہ امام غائب کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے امام غائب کا۔ ہمارے نزدیک جو غائب ہے وہ امام بن ہی نہیں سکتا۔ جو سنیوں کے ڈر سے بھاگ جائے وہ امام کیسے ہوگا؟ تو امام غائب کے پاس پیش کی گئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ ھذا کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کو کافی ہے، کافن لشیعتنا، ہمارے شیعوں کو یہ کافی ہے۔ تو اسی سے اقتباس لے کر اس کا نام رکھا گیا کافی۔ تو اس میں بھی اسی طرح کی عبارت ہے۔ کافی میں صفحہ 245 نمبر 8، حوالہ نمبر 8، البرہان، یہ بھی اہل تشیع کی مشہور تفسیر ہے البرہان۔ اس کا صفحہ نمبر 319 اور جلد نمبر 1۔ اور نمبر 9 منتہی الاعمال، صفحہ 118، منتہی الاعمال صفحہ 118 اور نمبر 10۔ الحکومہ صفحہ اس کا 65۔ یہ 10 حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جن سب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ اور مذہب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نعوذ باللہ سب صحابہ مرتد ہو گئے۔ 3 اشخاص جو بچے، حضرت سلمان، ابو ذر اور مقداد، ان کے متعلق بھی حوالہ جات موجود ہیں کہ وہ بھی مسلمان نہیں رہے تھے ان کے مذہب میں۔ لیکن ہمارا مقصد صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس پر سینکڑوں حوالے مل سکتے ہیں۔ یہ تفسیر کمی ہے، یہ اصول کافی والے کا بھی استاذ ہے۔ تفسیر کمی یہ سب سے بنیادی شیعہ کی تفسیر ہے، ابتدائی یعنی متقدمین اہل تشیع سے۔ تو اس میں جگہ جگہ طاغوت کا جہاں لفظ آیا تو اس سے مراد ابو بکر و عمر، اسی طرح جہاں کفر، کافرو، کافرون، یہ جہاں پر بھی باب استعمال ہوا قرآن پاک میں، کاف، فارا، تو اکثر جگہ پہ تفسیر کمی یہ دجال یہ لکھتا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر و عمر اور ان کی جماعت ہے۔ تو یہ پوری تفسیر بھری ہے۔ اسی طرح یہ ترجمہ مقبول، اس میں بھی جگہ جگہ یہی بکواس بازی ہے۔ اور وہ حق الیقین یا تحفہ حنفیہ، وہ کتابیں سینکڑوں حوالے اس باب میں موجود ہیں۔
اور ہم نے جہاں پر 10 حوالہ جات پیش کیے، اب اس کے مقابل میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان علماء کو بھی، چاہے وہ مولوی فضل الرحمان ہو یا کوئی اس سے بڑا شیطان ہو، کہ جو ووٹ کے لیے ان لوگوں سے اتحاد کرتی، ان لوگوں کو سینے سے لگاتی اور ان کے متعلق کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، اور اسی طرح آپ کے وہ مبلغ طارق جمیل صاحب، تو اس نے یہاں تک یہ بک بک کر دی کہ جو سب صحابہ کو کافر کہے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ یہ تو اب اس کو اس کا پتہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہ خبر تھی کہ یہ سب صحابہ کو کافر کہتی، لیکن کہتے پھر بھی وہ مسلمان ہیں، ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اب مولانا فضل الرحمان صاحب، اس کی حالت دیکھیں کہ اگر پہلے معلوم نہیں تو کم از کم اب معلوم ہونے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو کل برات کا اعلان کرنا چاہیے، نہیں تو جس درجے کا ساجد نقوی بے ایمان ہے اسی درجے کا مولانا فضل الرحمان بے ایمان ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس پر دوسری بات آج کے سبق کی، یہ پہلی بات تھی اہل تشیع کا عقیدہ، اور اس کو میں نے بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اس کی تفصیل وہ بڑے دورے میں وہ جہاں نہیں ہو سکتی، جہاں صرف اختصار کے ساتھ ہم نے بہت سارے مسائل پہ گفتگو کرنی ہے، اور یہ خالص علمی رنگ بھی جہاں نہیں اپنایا جاتا، کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ عوام بھی اس مسئلہ کو سمجھے، اور عام اہل تشیع کے وہ نوجوان طبقہ جن کو حقائق معلوم نہیں اور صرف اپنے ذاکرین یا اپنے پیشہ ور خطباء واعظین ان کے رونے دھونے پر وہ بھول میں ہیں، اللہ کرے ان کو بھی ہماری بات سمجھ آ جائے۔ تو اب اس پر قرآن کریم کے 4 مقام 600 آیات میں سے صرف 4 مقام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جن کا حاصل یہ ہے کہ اصحاب رسول کا ایمان یہ گارنٹی شدہ ہے۔ زمین آسمان اپنی جگہ سے بدل سکتے ہیں، ساری دنیا اپنی جگہ سے بدل سکتی ہے، لیکن نبی کے صحابہ کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا، وہ ایمان گارنٹی شدہ ایمان ہے۔ اور یہ مضمون اور ہمارا یہ دعویٰ کہ پیغمبر کا کوئی صحابی وہ مرتد نہیں ہو سکتا، پیغمبر کا کوئی صحابی وہ کفر اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ تمام اصحاب رسول کا ایمان ہے ربط قلوب کے درجے پہ، اور ربط علی القلوب کے درجے کا وہ ایمان ہوتا ہے کہ جس کے بعد کفر کا طاری ہونا یا ارتداد کا شکار ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اور سب کے سب صحابہ جو آپ کا صحابی بن گیا، من لقی النبی بالایمان، جس کو اللہ نے ایمان نصیب کرنے کے بعد آپ کی مجلس میں پہنچا دیا، تو وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا، اور کبھی اس کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا، کبھی وہ کفر کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مسئلہ ہے نصوص قطعیہ کا،
واضح براہین کا اور نصوص قطعیہ کا، اور یہ ضابطہ ہے تمام علماء اس ضابطے کو سمجھتے اور جانتے اور پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ قطعی چیز کے مقابل ظنی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں کہ اصحاب رسول کا ایمان کیا ہے، گارنٹی شدہ۔ گارنٹی شدہ ہونے کا مطلب کہ یہ ایمان ربط قلوب کے درجے کا ایمان ہے، اور کوئی صحابی وہ مرتد نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی کفر کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اور یہ بات ہے منصوص قطعی۔ اب اس کے مد مقابل جو اصول ہے، اور یہ اصول خود قرآن میں ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ جمعے پر مفصل یہ گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظنی چیز قطعی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب میں حیران ہوں کہ یہ مولوی اصول شاشی سے لے کر توضیح طلبی تک یہی قوانین پڑھاتی ہے، اور عقائد کی سب کتابوں میں یہ ضابطہ لکھا ہے کہ قطعی کے مقابل ظنی کا اعتبار نہیں ہوتا، لیکن اس ضابطے کو بھلا دیا جاتا ہے اور کوئی یاد ہی نہیں کرتا۔ تو اہل سنت کا یہ ضابطہ اصول خود ماخوذ من القرآن ہے، قرآن مقدس سے اخذ شدہ ہے، یہ ہماری کوئی ذاتی اختراع نہیں۔ تو اس قانون کے مطابق بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، سیاہ ستہ کی کوئی روایت باسند صحیح ہو، صحیح سند کے ساتھ ہو، سارے راوی ثقہ ہوں اور سند متصل ہو، راوی ثقہ ہوں اور بظاہر کوئی علت موجود نہ ہو، لیکن اگر اس میں کسی صحابی کی توہین یا کوئی ایسی بات موجود ہے جس سے کسی صحابی کا ایمان کو مشکوک کر دینے والی بات ہے، تو وہ خبر واحد ہونے کی وجہ سے کتاب اللہ کی نصوص سے قطعیہ کے مقابل واجب الرد ہوگی، اس کو رد کرنا ضروری ہوگا، اور کتاب اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہوگا۔ یہ ضابطہ ذہن میں رہے۔ آپ کے سامنے لوگ روایتیں پیش کریں گے، فلانا صحابی مرتد ہو گیا اور اس کو قبر نے جگہ نہ دی، یہ سب گپو ٹیشن والے یہ حضرات ان کے پیچھے پڑتی ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ منصوص قطعی ہے، یہ میرا دعویٰ بھی ہے، تحدی بھی ہے اور چیلنج بھی ہے کہ اصحاب رسول کا ایمان ربط قلوب کے درجے میں اور صحابہ پر ارتداد یا کفر کا طاری ہونا یہ کتاب اللہ کی تصریح کی وجہ سے ناممکن ہے۔ لہذا اب کوئی خبر واحد لائے، اس خبر واحد کی حیثیت ہی کچھ نہیں کتاب اللہ کے مقابل، چاہے وہ بخاری میں ہو، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، اور یہ ضابطہ مولویوں کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے تھوڑا سا مرہم کر دیتا ہوں۔ یہ ضابطہ مفتی محمد شفیع صاحب نے ان کا رسالہ ہے مقام صحابہ، اس میں مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی درج کیا ہے یہی ضابطہ، اگرچہ حوالہ دینا ضروری نہیں لیکن تھوڑی سی درد کی گولی ہے۔ تو اس لیے
بخاری کی عظمت سے نبی کے صحابہ کی عظمت زیادہ ہے۔ راویوں کی عظمت کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اصحاب رسول کی عظمت پر سودا بازی نہیں ہو سکتی کہ جہاں میں کوئی روب دے جی فلانی روایت بخاری میں آ گئی۔ ہمارا ایک جگہ پہ شیعوں کے ساتھ مناظرہ تھا، اور شیعہ سرگودے میں محمد حسین ڈھکو، یہ شیعوں کا بڑا مجتہد ہے، تو اس کا شاگرد تھا۔ خیر وہ مسجد مشترکہ تھی، اس میں اہل سنت کے لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، اہل تشیع بھی پڑھتے تھے۔ تو ایک ہمارا طالب علم تھا، اس نے مجھے دعوت دے دی کہ آپ آئیں تقریر کریں۔ خیر جب وہ اشتہار نکلا تو سرگودے تک درد شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے سمجھا بھئی یہ مولوی آئے یہ تو کم گڑبڑ ہوگا، تو میں نے بھی انہیں کہا کہ آج میں آ رہا ہوں، اب انشاءاللہ اس کے بعد جماعت ایک ہی ہوگی، یا ہم نہیں یا وہ نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ وہ بھی رہیں ہم بھی رہیں، دونوں باتیں نہیں ہوں گی۔ تو جب میں نے تقریر میں، وہ آئے ہوئے تھے کتابیں لے کر، تو وہاں تقریر میں میں نے کہہ دیا کہ ہمارا ایمان ہے کتاب اللہ پر، اور تاریخ جو کتاب اللہ سے ٹکرائے اس تاریخ کو جانے دے جہنم میں، ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے۔ اور تم تو تاریخ کی باتیں کرتے ہو، ہم بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، اس میں روایتوں صحیح سند کے ساتھ سارے راوی سکاؤ، سند متصل لو، اور بظاہر کوئی علت عند المحدثین نہ ہو، لیکن کتاب اللہ کی نسکتی کے مقابلے میں آئے تو ہمارے امام اعظم پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ صاف اصول ذکر کر دیا کہ وہ روایت تو واجب الرد ہوگی، لیکن خدا کے قرآن کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ بس دوران تقریر ہی وہ بھاگ گیا۔ بعد میں نے پوچھا وہ مناظر کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جی یہ تو کسی کتاب کو مانتا ہی نہیں ہے، میں حوالے تو میں تو ساری ابن اسیر لے کے آیا تھا اور البدایہ والنہایہ، تو یہ آپ بھی ذہن صاف کر لیں۔ صحابہ تاریخی شخصیات ہیں ہی نہیں، تاریخ میں مطالعہ کرو تاریخی شخصیات کا، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اس لیے پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، جو اپنے وقت کے مجدد ہیں، حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک جملہ ذکر کیا کہ اصحاب رسول کو دیکھنا ہو تو گندی مکھی نہ بن، اصحاب رسول کو دیکھنا ہو تو شہد کی مکھی بن۔ یہ ایک انہوں نے جملہ کہا، لیکن جملہ بہت ہی خوب کہا۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے گندگی پر، اور شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھولوں پر، باغ میں جائے گی، اور اگر کوئی شہد کی مکھی بھی گندگی کھا کے آئے تو اس کا جو سیکورٹی گارڈ ہوتی ہیں وہ اس کو وہاں قتل کر دیتی، اس کو آگے آنی نہیں دیتی۔ تو تاریخ کی گندگی میں صحابہ کو نہ دیکھ، تاریخ کی گندگی آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، چاہے یہ مودودی بروزن یہودی ہوں یا یہ اہل تشیع یا ان کے ساتھ جتنی پارٹیاں ہیں، ان کو بنیادی طور پہ یہ دھوکہ لگ گیا کہ انہوں نے اصحاب رسول کو تاریخ کے آئینے میں دیکھا، البدایہ میں دیکھا، ابن اسیر میں دیکھا، اور
اسی طرح الکامل میں دیکھا، ابن عساکر میں دیکھا، یا انہوں نے اپنے اہل تشیع کی تاریخیں دیکھی اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کیا، تو یہ بنیادی بات ہے جو اصحاب رسول کو تاریخ کی گندگی میں دیکھے گا تو وہ بوئی گندی مکھی بن کے صحابہ کو دیکھنے والا وہ رہے گا بھی ساری زندگی شرک سے اور کفر سے گندا ہو کر، اسی طرح گندا رہے گا۔ تو اصحاب رسول کو شہد کی مکھی بن کے دیکھو، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، کیا مطلب؟ کتاب و سنت کے پھولوں میں صحابہ کو دیکھو۔ تو تاریخیں چھوڑو، یہ بات ذرا اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، تاریخ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری سے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ تاریخ کی تو حیثیت ہی نہیں۔ بات کرو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، سیاہ ستہ کی صحیح و سند روایت اگر ایسی آ گئی جو کسی صحابی پر داغ لگا رہی ہے یا کسی صحابی پہ الزام قائم کر رہی ہے تو وہ روایت واجب الترک، واجب الرد ہوگی، اور کتاب اللہ پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہوگا۔ اب اس پر کتاب اللہ کی 600 آیات جن میں یہی مضمون ہے عظمت اصحاب رسول اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان، آپ کے سامنے عنوان جو ہے اصل وہ ذہن میں رکھ لو۔ میں نے لفظ کیا بولا کہ اصحاب رسول کا ایمان گارنٹی شدہ ہے، اور دوسرا لفظ کیا بولا؟ ربط علی القلوب کے درجے کا ایمان ہے، اور ربط علی القلوب کے درجے کا ایمان یہ وہ ایمان ہے کہ دنیا جہان بدل سکتا ہے لیکن وہ ایمان کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا۔ اس پر یہ میرے پاس ہے قرآن کریم، سورۃ الحجرات اور آیت نمبر 7 اور 8، مختصر طور پہ سن لو۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، الایمان، اللہ نے محبوب کر دیا تمہاری طرف الایمان، کامل ایمان، ایمان نن نہیں ذکر کیا، الایمان، حبب الیکم الایمان، ایک، اور فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے مزین کر دیا اس الایمان کو فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ ایمان کا محل دل ہے، تمہارے دلوں میں یا صرف زبان پہ؟ اہل تشیع یہاں پر عجیب حماقت کا شکار ہے ان کے ملا۔ ایک تو 10 عبارتیں آپ نے سنی جس میں کہہ رہے ہیں ارتد الناس، کہ رسول پاک کی وفات کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ، اور دوسرا قول کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہی نہیں، زبان سے ایمان قبول کیا، دل سے ایمان نہیں لائے، اور نفاق سے تعبیر کرتے ہیں کہ سب منافق تھے، اوپر سے مسلمان ہوئے، اندر سے ایمان قبول ہی نہیں کیا۔ تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ جب ایمان قبول نہیں کیا تو ارتدہ کا کیا معنی؟ جب ابتداء ایمان ہی قبول نہیں کیا تو ارتد الناس کا کیا معنی؟ لیکن جو آدمی صراط مستقیم
چھوڑ جاتا ہے اللہ اس کی عقل کو بھی الٹا کر دیتی ہے۔ تو اب ان کی عقل بھی الٹا ہے، خدا کی ایسی لعنت پڑی، اصحاب رسول کی عداوت اور دشمنی کا یہ صلہ ملا کہ اب عقل اور دماغ الٹا ہو گیا۔ ایک طرف زور ہے کہ یہ مسلمان تھے ہی نہیں، اور پھر زور ہے جی مرتد ہوئے۔ جب مسلمان تھے نہیں تو مرتد کیسے ہوئے؟ لیکن قرآن ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے، تازہ اور زندہ کتاب ہے کہ شبہ بعد میں پیدا ہوتا ہے اور شبہ کرنے والے بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن اس کا جواب پہلے دے چکا ہوتا ہے۔ تو جہاں پر فرمایا زینہ فی قلوبکم، زینہ مزین کیا اس ایمان کو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، حببا زینہ۔ اب یہاں پر ذرا قرآن کا انداز دیکھیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالی کا فرمان کہ تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کیا، لیکن جہاں انداز بدل دیا، فرمایا ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کیا۔ دونوں عبارتوں کا فرق دیکھو۔ بظاہر آنا یہ چاہیے تھا کہ تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایمان کو مزین کیا تمہارے دلوں میں۔ ایمان بھی خوبصورت ہے، لیکن ایمان کی خوبصورتی اور حسن میں چمکار تب پیدا ہوا جب اصحاب رسول کے دل میں آیا۔ ایمان سونا ہو گیا، ایمان خوبصورت ہو گیا۔ زینہ فی قلوبکم، یہ کہنے کے بعد اب ذرا قرآن پاک کے الفاظ پہ توجہ رہے۔ حبب الیکم الایمان، ایمان کو تمہاری طرف محبوب بنا دیا۔ زینہ فی قلوبکم، اور اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تین چیزوں کی گارنٹی دے دی کہ ایمان اس حد تک تمہارے سینوں میں مزین کیا اور محبوب کیا کہ اب قیامت تک ان دلوں میں کفر نہیں داخل ہو سکتا۔ کَرَّا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، کفر کو دھکے مار کے دور کر دیا، کفر کو ہٹا دیا، فسق کو ہٹا دیا، عصیان کو ہٹا دیا۔ فسق کا معنی ہوتا ہے کہ الخروج عن الحد بالقصد، جان بوجھ کر حدیں توڑنا، آمدن حدیں کراس کرنا اور توڑنا۔ اور عصیان کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی آمدن خلاف ورزی کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تین چیزوں کے حوالے سے پیغمبر کے صحابہ محفوظ بھی ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ ان تین چیزوں کے معاملہ میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ پیغمبر کے صحابہ معصوم ہیں، تب بھی اصطلاح پر اعتراض کوئی عاقل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ وہی انداز رکھا جو حضرت یوسف کی عصمت کے بیان میں رکھا۔ فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، وہاں پر فرمایا کہ حضرت یوسف اپنے مقام پہ کھڑے تھے، بے حیائی اور گناہ چل کے حضرت یوسف کی طرف آنے لگا، لنصرف، ہم نے اس کو دور کر دیا، ہم نے اس کو پھیر دیا۔ وہ پیغمبر کی عصمت کو بیان کیا کہ السوء والفحشاء،
حضرت یوسف کی طرف آنے لگے، ہم نے اس کو پھیر دیا، اور جہاں پر فرمایا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ تین چیزیں نبی کے صحابہ کے دل میں نہیں آ سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس شان سے ایمان ان کے دلوں میں مضبوط کر دیا۔ اسی کو میں نے کہا ربط علی القلب، ربط قلوب ہے۔ اور یہ میری بات نہیں، یہ خود قرآن کا مسئلہ ہے، اللہ کی کتاب کا مسئلہ ہے۔ اور تین چیزیں صحابہ کے دل میں فسق نہیں آ سکتا، صحابہ کے دل میں عصیان نہیں آ سکتا، یہ تین چیزوں کی اللہ نے گارنٹی دی۔ اور وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَا، زَيَّنَا کا فاعل بھی اللہ، کرہا کا فاعل بھی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے کہ میں نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تین چیزیں اصحاب رسول کے دل میں نہیں آ سکتی۔ اب آپ اندازہ کریں، جو صحابہ پہ ارتداد کی تہمت رکھتا ہو تو اس کا ایمان اس آیت پہ ہو سکتا ہے؟ اس کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ قرآن پاک نے جہاں چھوڑا نہیں، آگے فرمایا اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الراشدون، عربی میں رشدہ یہ وہ چٹان ہے۔ امام قرطبی نے اہل لغت کے حوالے سے لکھا اور دیگر مفسرین نے کہ رشدہ یہ وہ چٹان ہے کہ جس پر زور لگایا جائے اپنی جگہ سے سرکانے کے لیے تو وہ سرکے نہیں، اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک ہم الراشدون، ہم الراشدون، تاکید مسند الیہ بھی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہے، اور لفظ بھی ہے الراشدون۔ تو اس جملے کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہدایت پر آئے، یہ بھی نہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اولئک ہم الراشدون کا معنی ہے کہ وہ ہدایت پہ اتنے مضبوط ہیں، اتنے پکے ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ زمین آسمان اپنی جگہ سے محور سے ہل سکتا ہے، پیغمبر کا صحابی کبھی رشد و ہدایت کی پٹڑی سے اتر نہیں سکتا۔ اولئک ہم الراشدون کا یہ معنی ہے۔ تو جہاں گارنٹی دے دی الراشدون کہ وہ کبھی بھی رشد و ہدایت سے پھر نہیں سکتے، اور جادہ مستقیم اور صراط مستقیم سے منحرف نہیں ہو سکتے، اتر نہیں سکتے۔ اولئک ہم الراشدون۔ ایک مقام پر اسی آیت پہ میں نے گفتگو کی، لمبی گفتگو، تو اہل تشیع کے کافی نوجوان تھے سکول کالج کے، تو 17 نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت دی، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ذاکروں نے کچھ اور بتا رکھا ہے، میں نے کہا یہ تو قرآن ہے، اور قرآن مقدس کا یہ فیصلہ کہ ایمان اس درجے کا سجایا کہ تین چیزیں صحابہ کے قریب آ سکتی نہیں ہے۔ اب یہ نسکتی ہے، اس کے مقابل کوئی خبر واحد آئے، کوئی تاریخ آئے، کوئی کتاب آئے، کوئی مکتب فکر آئے، کوئی مسلک آئے، کوئی مذہب آئے، سب کو ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن کتاب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ قرآن کا مسئلہ قطعی مسئلہ ہے۔ اسی لیے کہ اہل تشیع نے جب دیکھا یہ قرآن تو عظمت صحابہ کو جس رنگ میں پیش کر رہا ہے ہمارے مذہب کی گنجائش ہی نہیں رہتی، تو انہوں نے صاف 2000 روایتیں گھڑ لی کہ یہ قرآن اصلی ہے ہی نہیں، اصلی قرآن مادی کے پاس ہے، ادھر چھپا کے گیا۔ خیر وہ مستقل عنوان ہے۔ اب دیکھیں آگے ایک جملہ دیکھیں جہاں پر یا اللہ یہ انعام کیوں دیا، ایمان اور ربط علی القلوب کے درجے کا ایمان،
جس کے بعد نہ کفر نہ فسق نہ عصیان، اور پھر اس پر گارنٹی اولئک هم الراشدون۔ اگر غور کیا جائے تو اولئک هم الراشدون یہ سابقہ مضمون کی تاکید ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اسی کا بالفاظ دیگر قرآن نے تاکیداً یہ مفہوم ذکر کیا کہ پیغمبر کا کوئی صحابی وہ صراط مستقیم سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو، یہ سب راشدون ہیں یا 4 راشدون ہیں؟ اولئک هم الراشدون۔ آگے بات بڑی مزے کی ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے فضلا من اللہ و نعمتا، یہ مفعول لہو ذکر کیا، اور مفعول لہو کا ضابطہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فعل کی علت بیان کرتا ہے، اور پیچھے فعل کتنے ہیں؟ حببا 1، کرہا زینا 2، کرہا 3، یہ 3 فعل آئے، حببا زینا کرہا، اور ان تینوں فعلوں کا فاعل اللہ ہے، ان تینوں فعلوں کا فاعل اللہ ہے۔ اب ان تینوں فعلوں کی علت بمعنی حکمت ذکر کی، مفعول لہو ذکر کیا، اور 2 حکمتیں ذکر کی۔ یعنی کیا مطلب کہ یا اللہ ان کو یہ ربط علی القلوب کے درجے کا ایمان کیوں ملا، ان سے کفر و عصیان اور فسوق کو دور کیوں کیا، ایمان کو ان کے سینے میں کیوں سجایا، اس کی وجہ فرمایا فضلا من اللہ، اس کی وجہ ہے اللہ کا فضل، فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کام میں نے اس لیے کہ یہ میرا فضل ہے، وَنِعْمَةً، اور یہ اللہ کا انعام ہے، احسان ہے، نعمت ہے، اور جس پر اللہ فضل کرے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ اگر کسی پر فضل کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روک سکتا نہیں۔ آج کا بھنگی چرسی یہ قیامت تک اپنا سینہ پیٹتا رہے گا اور بک بک کرتا رہے گا، اللہ نے اسی رافضی اور شیعہ قسم کے کفار کو جلانے کے لیے مفعول لہو ذکر کیا، اور اصحاب رسول کے دشمن کے سینے میں آگ لگانے کے لیے فضلا من اللہ و نعمتا مفعول لہو کے طور پہ ذکر کیا، تاکہ صحابہ کا دشمن جب بھی کلام اللہ دیکھے یا سنے وہ جلتا ہی رہے، جلتا ہی مرے، جلتا ہی اٹھے، اور ابد الاباد جلنے والی میں ہی چلا جائے۔ اور اگر کسی کو شک ہو تو یہاں یہی اس سے پیچھے سورۃ الفتح ہے، اس میں اللہ نے فرمایا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، صحابہ کو عظمتیں اس لیے دی لِيَغِيظَ، تاکہ کافروں کو جلاؤں۔ اس سے علماء نے لکھا کہ جو کسی صحابی کے نام سے اس کے بلڈ پریشر تیز ہو جائے اور غصہ آئے یا نفرت آئے یا بغض آئے، چاہے صدیق اکبر کا نام سن کر یا حضرت معاویہ کا نام سن کر، جس کے دل میں بغض یا غصہ آئے اس کو قرآن نے کافر کہا ہے۔ کس نے کافر کہا؟ کس نے کافر کہا؟ اور جس کو قرآن کافر کہے اور طارق جمیل کہے ہم کافر نہیں کہتے، تو طارق جمیل کا ایمان ہوگا قرآن پر؟ اور جس کو قرآن کافر کہے اور مولانا فضل الرحمان کہے میرے بھائی ہیں، ہم ایک ہی چیز ہیں،
تو پھر مولانا فضل الرحمان کا ایمان ہوگا قرآن پر؟ جب اس کا ایمان قرآن پر نہیں تو نفاذ قرآن کے فراڈ پر ووٹ لینا یہ قوم کے ساتھ بددیانتی اور فراڈ کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اولئک ھم الراشدون فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک اور جملہ قرآن ضربیں لگاتا ہے دشمنان صحابہ کو، اور ایک ذرا بھائی، اور واللہ علیم حکیم پر ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ یہ جو شہادت دی گئی ان کے ایمان اور ربط قلوب کی، اس وقت وہ صحیح تھے، اور بعد میں ہو سکتا ہے بدل گئے ہوں، بعد میں ہو سکتا ہے ایمان سے پھرے ہوں، یا فسق و فجور اور عصیان کا شکار ہوئے ہوں، جیسا کہ دشمن آج بھی کہتا ہے فدق کا باغ چھین لیا۔ یہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو آ رہی ہے۔ کاغذ قلم زبات نہیں دی، پیغمبر کا جنازہ چھوڑ گئے، اس قسم کے بکواس اور اس قسم کے جھوٹ اور تہمتیں، حضرت فاطمہ کے گھر کو جلایا گیا، حضرت علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کفر فسق عصیان ہے یا نہیں؟ یہ کفر فسق عصیان کا شعبہ ہے یا نہیں؟ تو جب یہ کفر اور فسق عصیان کا شعبہ ہے تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ کبھی پیغمبر کے صحابہ کر نہیں سکتے۔ پیغمبر کے صحابہ کبھی کر، یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو کہے باغ فدق چھینا وہ بھی اس آیت کا منکر، جو کہے پیغمبر کا جنازہ چھوڑا وہ بھی اس آیت کا منکر، جو کہ حضرت فاطمہ کا گھر جلایا وہ بھی اس آیت کا منکر، جو کہ حضرت علی کے گلے میں رسی ڈالی وہ بھی اس آیت کا منکر۔ اور اللہ نے شبہ کس کا جواب دیا؟ بعد میں دشمن نے جو بکواس کرنا تھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد فلاں غلطی کی، فلاں غلطی کی، فلاں غلطی کی، تو یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب غلطیاں نہیں تھیں، تو اللہ نے فرمایا یہ جو شہادت اور یہ گارنٹی یہ کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہے جس کو آج کا پتہ ہے اور کل کا پتہ نہیں۔ یہ گارنٹی وہ ہستی دے رہی ہے جس کو ماضی کا بھی پتہ، حال کا بھی پتہ، دلوں کا بھی پتہ اور استقبال کا بھی پتہ، اس لیے فرمایا واللہ علیم حکیم۔ یہ علیم حکیم، اللہ علیم کی شہادت ہے۔ اللہ کو پتہ ہے جنگ جمل میں کیا ہوگا، اللہ کو پتہ ہے بعد وفات رسول کیا ہوگا۔ ان سب حالات کو جاننے کے باوجود اللہ نے اس بات کی شہادت دے دی کہ دنیا بدل سکتی ہے اور پوری کائنات اپنے مقام کو چھوڑ سکتی ہے۔ پیغمبر کا صحابی کبھی کفر، فسق، عصیان کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ اگر کسی مخلوق کی شہادت ہوتی تو شک کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح کا جملہ آیا بلاکر رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آگے کیا ہے؟ کان اللہ بکل شیء علیما۔ اس جملے کو اور اس جملے کو دیکھ لو، واللہ علیم حکیم۔ وہاں پر بھی آگے ڈاکہ پڑنے والا تھا، بلاکر رسول اللہ و خاتم النبیین۔ وہاں پر بھی ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالنا تھا خاتم النبیین پر۔ وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا واللہ بکل شیء علیم۔ یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ کسی عبد کا فیصلہ نہیں ہے، ناقص العلم کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا فیصلہ بھی اس کا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔
لہذا چونکہ چنانچہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور صحابہ کی ایمان کی گارنٹی کا فیصلہ، ربط قلوب کا فیصلہ، یہ بھی اس ہستی کا ہے علیمن، جو ان کے ماضی حال استقبال سب کو جانتا ہے، حکیمن، حکمت والا ہے۔ اس نے جو اصحاب رسول کو یہ شان دی ہے، اصحاب رسول اس کے مستحق تھے۔ وہ اس کے کیا تھے؟ کیونکہ وہ اللہ حکیم ہے، حکیم ہے، فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ۔ یہ پہلی شہادت ہے۔ دوسری شہادت ہے یہ سورت الفتح، سورت الفتح کا آخری رکوع مفصل پڑھیں گے، وہ ہے سب رکوع عظمت صحابہ پر مشتمل، لیکن اب وقت بہت ہو گیا تو میں آپ کے سامنے یہ سورت الفتح کا ایک جملہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس پہ تفصیل نہیں ہو سکتی، صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ یہاں پر فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے لازم کر دیا صحابہ کے لیے کلمۃ التقوی، تقوی کا کلمہ، ایمان والی بات۔ کیا کیا؟ الزمہم، اس آیت کو بھی سوچتے ہو حبب الیکم الایمان، اور جہاں پر فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، تقوی والی بات اللہ نے لازم کر دی۔ آگے ذرا خیال کرنا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اصحاب رسول اس کے لائق تھے اور اس کے آل تھے۔ الزمہم کلمۃ التقوی، گویا وہ جو آیت ہے پوری تفصیل کو ذہن میں رکھ کر اس کی وجہ جہاں پر بھی اللہ نے بیان کر دی اور انداز بدل کے الزمہم کلمۃ التقوی، ان کے لیے کلمہ تقوی لازم کر دیا۔ جب کلمہ تقوی ایمان لازم اللہ نے کر دیا تو بھلا ایمان سے پھر کیسے سکتی ہے؟ تو یہ آیت بھی اس بات کی نص قطعی ہے کہ پیغمبر کا کوئی صحابی وہ ایمان سے پھر نہیں سکتا، وہ مرتد نہیں ہو سکتا، وہ کفر اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، ان پر کلمہ تقوی لازم کر دیا، اور لازم بھی کیوں کیا؟ کانوا احق بہا واہلہا، یہ ہے علیم حکیم، کہ وہ اصحاب رسول اس کے حقدار تھے اور اس کے لائق اور اس کے اہل تھے۔ یا اللہ، لوگ کہتے ہیں بعد میں غلطیاں ہوئیں، بعد میں اصحاب رسول کے دشمن وہ بعد کی چیزیں لاتی ہیں، تو یہاں پر بھی جملہ ذکر کیا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ کس نے خبر دی ہے؟ جو سب کچھ جانتا ہے۔ اور بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ کی خبر یہ ہے الزمہم کلمۃ التقوی وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ آپ اندازہ کریں اس سے بڑھ کے عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایمان کی لیاقت اور صلاحیت اصحاب رسول کے لیے اللہ نے ثابت کی ہے۔ کانوا احق بہا وأهلها، ان کی اہلیت، ان کا حقدار ہونا، اس ربط القلوب والے درجے کا حقدار ہونا اللہ نے بیان کیا۔ اور ساتھ ہی اگلے جملے میں جتنے صحابہ پہ اعتراض ہونے والے تھے مستقبل میں ان سب کا جواب دیا، فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ آگے دو ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر ایک سورت الحشر ہے، بلکہ سورت مجادلہ دیکھ لو، سورہ المجادلہ۔ اس میں بالکل آخر میں
قرآن کریم کے الفاظ ذہن میں رکھتے ہو، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہاں پر کیا تھا؟ الزمہم کلمۃ التقوی حبب الیکم الایمان۔ اب یہاں پر جملہ انداز بدلا، اولئک یہ وہ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ اب آپ اس آیت کے ہوتے ہوئے کیا مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ کوئی ایک صحابی بھی مرتد ہو یا ایک صحابی بھی کفر اختیار کرے؟ ایسی نص قطعی کتاب اللہ کی۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا اور پوری جرأت سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے مقابل میں نہ ہم بخاری کی روایت مانتی ہیں، نہ سیاہ ستہ کی، نہ دنیا جہان کی۔ یہ ہم آل حدیث یا غیر مقلدوں جیسے اندھے نہیں ہیں۔ غیر مقلدوں کا سب سے بڑا اندھا پن یہ ہے کہ وہ قرآن پر روایتوں کو حاکم بناتی ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن سارے جہان کے علوم پہ حاکم ہے، مہیمن علیہ، ساری کائنات کے علوم پر قرآن حاکم ہے، کتاب اللہ حاکم ہے۔ اب دیکھو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، ہے نا گارنٹی شدہ ایمان، اللہ نے لکھا۔ مولوی کی لکھت مٹ سکتی ہے، پیغمبر کی لکھت بھی مٹ سکتی ہے، لیکن فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، جس چیز کو اللہ لکھے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، تو جیسے اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں، تو صحابہ کے سینوں سے ایمان چھیننے یا مٹانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ آیت بھی اس باب میں نسکتی ہے کہ ان کا ایمان ربط القلوب کے درجے کا ایمان ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، آگے ذکر کیا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارِ، انجام بھی ذکر کیا کہ ایسے ایمان پہ پکے کہ اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، باغات میں داخل کرے گا۔ اب یہ آیت بھی اسی آگے قرآن چل رہا ہے، اگر بیٹھے رہیں تو 2 گھنٹے اسی پہ لگ جائیں گے، ایک ایک جملہ قرآن کا سمجھنے والا ہے۔ آخر میں ذکر کیا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار، الا خبردار، الا خبردار، چوروں کو ڈرایا گیا، ڈاکوؤں کو، او مودودیو الا، اور رافضیو الا، اور للڑو الا، الا سب کو ڈرا رہا ہے۔ الا لایا گیا ڈاکوؤں چوروں کو ڈرانے کے لیے، تنبیہ، الا خبردار، مت بکواس کرنا، تاریخ کی گندگیوں میں جا کے اپنے بزرگ اکابر بزرگوں کے شٹلیات پڑھ کر الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ صحابہ اللہ کی فوج ہے اور اللہ کی فوج کامیاب ہے۔ ہم فصل حسر، اللہ ہی کی فوج کامیاب ہے، یہی صحابہ ہی کامیاب۔ المفلحون، ارتداد یا کفر یا فسق یا عصیان کا طغیان ہو تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ لا ان حزب اللہ هم المفلحون، اولئک حزب اللہ پہلے متعین کیا، یہی ہے حزب اللہ، اللہ کی فوج، اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے، تو مفلحون بھی ذکر کر دیا۔ فلاح اور فلاح دارین کتنے مقام آگے؟ 3۔ چوتھی شہادت ہے، یہ سورۃ الحجرات ہے،
اور آیت نمبر اس کی 3 اس میں آ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اولئک، اب یہ اور جملے دیکھو قرآن کے، پہلے ذہن میں رہیں. اب یہاں پر فرمایا اولئک امتحن اللہ قلوبہم للتقوی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اور جہاں امتحان اللہ، امتحانہ کا 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے اخلص اللہ، امتحانہ بمعنی اخلصا، اللہ نے خالص کر دیا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے. کیا معنی؟ کہ ان کے دل میں تقوی ہی رہ سکتا ہے. اور یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا. خلاف تقوی ان کے دل میں رہ ہی نہیں سکتا. یہ بات آپ نے نہیں سمجھی. امتحانہ بمعنی اخلصا، اور اخلصا کا معنی خالص کرنا. تو اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا. ان کے دلوں میں فسق، عصیان، کفر کی اللہ نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی. یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے، امتحانہ اخلصا، اللہ نے خالص کیا. ان کے دلوں میں کفر نہیں آ سکتا، ان کے دلوں میں فسق نہیں آ سکتا، ان کے دلوں میں عصیان نہیں آ سکتا. دلوں میں بالقصد عمدن فسق بھی نہیں، عمدن نافرمانی بھی نہیں، بالقصد نہیں آ سکتا. جہاں پر امتحانہ. اور دوسرا معنی اختصہا، ایک ہے اخلصا خالص کیا، اختصہا قلوبہم للتقوی. آگے ذکر کیا انجام لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے جوارے سے. میں نے کہا ان کا دل کفر فسق عصیان سے پاک ہے. اگر جوارے سے کوئی غلطی ہو بھی جائے، اعضاء کہیں بھول بھی جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ آیت بھی اس باب میں نسکتی ہے کہ اصحاب رسول کا ایمان ہے ربط علی القلوب کے درجے کا ایمان. اور ربط علی القلوب کے درجے کا ایمان وہ ہے کہ جو کبھی متزلزل بھی نہیں ہو سکتا، جس پر کفر بھی طاری نہیں ہو سکتا، جس ایمان پہ عمدن جان بوجھ کر حدیں توڑنا، جان بوجھ کے ظلم کرنا، یہ بھی اس دل میں نہیں آ سکتا. یہ گارنٹی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. اب یہ 4 گواہیاں میں نے پیش کی، 4 آیات، اور یہ چاروں آیات اگر غور سے دیکھا جائے تو مسئلہ چاروں میں ایک ہی ہے. چاروں آیات مسئلہ ایک ہی بیان کر رہی ہیں، اور بطور منطوق کے، قطعی الدلالت کے، وہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کا ایمان گارنٹی شدہ ایمان ہے. یہ بات آپ سمجھ گئے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.